الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو کل جہان کا پالنے والا ہے، مالک الملک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، ہمارے بگڑے الجھے معاملات کو سنوارنے اور سلجھانے والا ہے، ہمارا داتا ہے، ہمارا مشکل کشا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام ہو احمد مصطفیٰ منبع خدا پیکر صبر و رضا شفیع المذنبین سید المرسلین سید الانبیاء سید الاتقیاء امام الزاہدین امام المجاہدین خاتم النبیین والی بطحہ احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر میرے عزیز دوستو، واجب الاحترام میرے بزرگ حضرات، قابل صد احترام معززات ماں اور بہنوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہیں جد الانبیاء کہا جاتا ہے کہ ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور پھر یعقوب علیہ السلام اور آگے تمام بنی اسرائیل ان کی نسل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اتاری، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیجئے، ابراہیم علیہ السلام کی ہسٹری کو دیکھیے، ان کی سیرت کو پڑھیے کہ وہ اللہ کا سچا نبی تھا، اور ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ہم نے تو اپنا دوست ابراہیم کو بنا لیا۔ اللہ نے اپنا دوست ابراہیم علیہ السلام کو بنایا۔
اور یہ وہ پیغمبر ہے، وہ نبی ہے کہ تمام عمر اللہ نے امتحان لیا اور ہر امتحان میں یہ کامران و کامیاب ہوئے۔ ان کی تمام زندگی کیسے گزری کہ ایک امتحان ابھی دے نہیں پائے، دوسرا امتحان شروع ہو جاتا، ابھی دوسرا امتحان انجام تک نہیں پہنچا، تیسرا امتحان منتظر ہے استقبال کے لیے کھڑا۔ تمام زندگی امتحان دیا، ڈگمگائے نہیں، ڈولے نہیں، استقامت کی وہ مثال دی جو قیامت تک قائم رہے گی۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا عبرانی نام ابرام تھا یا ابرام، یہ ان کا عبرانی نام تھا، اور عربی میں جب یہ کنورٹ ہوا تو ابراہیم بنا، اور ابراہیم نام سے ہی اللہ نے قرآن میں آیات اتاری۔ جہاں بھی اللہ نے ذکر کیا ابرام کے نام سے نہیں، ابراہیم کے نام سے ذکر کیا۔ اور ان کے والد کا نام تارخ تھا۔ قرآن مجید میں ان کے والد کو آزر کے نام سے بلایا گیا۔ آپ یہ یاد رکھیے، آزر نام کا ایک بت تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے باپ تارخ نے بڑی محنت اور بڑی تگ و دو اور بڑا وقت لگا کر سونے سے اور جواہرات سے اتنا شاندار وہ بت تعمیر کیا اور نمرود کو پیش کیا، اس کا نام آزر رکھا گیا، اور یہ کہا کہ یہ جو آزر نام کا بت ہے یہ صرف شاہی خاندان کی التجاؤں اور نداؤں کو سنتا، یہ بت ہے ہی شاہی خاندان کے لیے، جو شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں یہ ان کی مرادیں پوری کرے گا، ان کی نظریں پوری کرے گا اور ان کی دعاؤں کو سنتا۔ اس کے بدلے میں نمرود نے تارخ کو بہت بڑی جاگیر عطا کی تھی، بہت بڑی جاگیر تحفے میں یا بدلے میں دی، اور بھی بہت سے انعام و اکرام سے نوازا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے دو بھائی اور تھے، ایک کا نام ہاران تھا، اور ہاران کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا تو ہاران نے اپنے بیٹے کا نام لوط رکھا، جو بعد میں اللہ کے نبی بنے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کے بیٹے بھی تھے، اور لوط علیہ السلام کی ہمشیرہ سیدہ حضرت سارہ جو ہاران کی بیٹی تھی ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں آئی۔ اس وقت کی شریعت میں بھتیجی سے نکاح کیا جا سکتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھتیجی سے نکاح کیا جا سکتا تھا۔ جیسے آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو بہن اور بھائی کا نکاح جائز تھا، نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ابن عساکر نے تاریخ ابن عساکر میں لکھا ہے کہ آپ بابل میں پیدا ہوئے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ایک چھوٹے سے قصبے عراق کے چھوٹے سے قصبے اور میں پیدا ہوئے۔ اب جس جگہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اس علاقے کی کنڈیشن کیا ہے؟ کیوں رب نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا؟ کیوں اللہ نے فرمایا کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو؟ درود شریف جب تک محمد کریم علیہ السلام کے نام کے بعد آپ نماز میں بھی ابراہیم علیہ السلام پر درود و سلام نہیں بھیجتے، اللہ تو نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ اتنا درجہ، اتنی محبت، اتنا وقار، اتنی بڑی شان، اتنی بڑی منزلت کیوں تھی؟
کہ ایک اکیلے ابراہیم علیہ السلام جس شہر میں اللہ کی توحید کی دعوت دینے والے ہیں، صرف اس شہر کے اندر 5000 خدا تھے، 5000 بتوں کو خدا کا نام دیا ہوا تھا، اور اس علاقے کی آبادی 2.5 لاکھ سے زیادہ تھی۔ آپ اندازہ کریں، ایک طرف 2.5 لاکھ لوگ کھڑے ہیں جو پکے مشرک ہیں، اللہ کو جانتے ہی نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے اپنے خدا بنا کر چوکوں چوراہوں میں کھڑے کیے ہوئے ہیں، اور ان خداؤں کی تعداد بھی 5000 ہے۔ 2.5 لاکھ لوگوں سے مقابلہ کرنے والا ایک اکیلا ابراہیم ہے۔ اللہ نے قرآن اتارا ہمارے پڑھنے اور ہمارے سمجھنے کے لیے۔ ہم تو 2-4 احباب کو دیکھ کر کنی کترا جاتے ہیں، نظریں نیسی کر کے گزر جاتے ہیں، یار وہ 4-5 کھڑے ہیں، اب ان سے کیا بات کرنی۔ ایک برا کام کر رہے ہیں، دین سے ہٹ کے کر رہے ہیں، سنت کے مطابق نہیں ہے، اکیلا ہوتا تو میں کہہ بھی دیتا، اب یہ تو اتنے لوگ ہیں۔ 2.5 لاکھ لوگوں کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام مقابلے میں ہیں اور اکیلے ہیں، اور اللہ کی ذات پہ اعتماد اور بھروسہ انتہا کا ہے، کمال کا ہے کہ میرا رب مجھے نقصان نہیں ہونے دے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کے پیدائش سے پہلے تاریخ طبری میں ہے اور البدایہ والنہایہ میں، نمرود نے ایک خواب دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک تارا بلند ہوا ہے، اور اس تارے نے سورج اور چاند دونوں کی روشنی کو مات کر دیا۔ نہ اس تارے کے آگے سورج کی روشنی کام دکھا سکی، اور نہ اس تارے کے آگے چاند کی چاندنی کام دکھا سکی۔ اور ایک میں ہے کہ نمرود نے دیکھا کہ تارا آیا، نمودار ہوا، دن رات میں بدل گیا، اور رات کی تاریکی اور گہری ہو گئی کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، صرف وہ تارا نظر آ رہا۔ نجومیوں کو بلایا اور پوچھا یہ کیا معاملہ، ایک تارے کی وجہ سے سورج کی روشنی ختم ہو جائے اور چاند بھی نظر نہ آئے؟ تو نجومیوں نے حساب لگا کر بتایا کہ ان قریب تیری اس مملکت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری بادشاہی اور تیری خدائی کا کلا کما کر دے گا۔ تمہارا نام اور تمہاری یہ بادشاہی اور تمہاری یہ سلطنت اور یہ بادشاہت یہ سب مٹی میں ملا دے گا، اور تم زوال پذیر ہوگے اور کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اب یہی خواب جو تھا اور اسی طرح کی تعبیر فرعون کو بھی نجومیوں نے بتائی۔ فرعون نے تو قتل کروانا شروع کر دیا۔ نمرود نے کہا کہ اس شہر کے جتنے مرد ہیں اور بالغ ہیں انہیں شہر سے نکال دو، نہ کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آئے گا، اور نہ ہی کسی کو حمل ٹھہرے گا، اور نہ ہی کوئی بچہ پیدا ہوگا۔ میں کسی کو پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا جو میری بادشاہت کے لیے خطرہ بنے۔ سب کو شہر سے باہر نکال دیا گیا، جنگلوں میں بھیج دیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر یا تارخ، اسے آنے جانے کی اجازت تھی، بتوں کے لیے، بت تراشنے کے لیے، کوئی سامان لانے کے لیے۔ اب وہ تو رب ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وہ تو اللہ ہے۔ اب اس نے فرعون کو ذلیل اور ناکام اور نامراد اور رسوا کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تارخ ایک کام سے بادشاہ کے پاس آتا ہے، پھر اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، بیوی سے ملا اور بیوی کو حمل ٹھہرا، تو بیوی کو لے کر اور شہر کے قریب ایک پہاڑ تھا، اس غار میں چھپا دیا، اور حمل کے ایام یا وضع حمل تک ابراہیم علیہ السلام کی والدہ، جس کو امیلہ جس کا نام بتایا گیا، بڑی نیک خاتون تھی۔ اور انبیاء کا یہ معاملہ، یہ اللہ کا قانون ہے، نبی نیک عورت کے گھر میں پیدا ہوتا، جو کردار کی اعلیٰ ہو، جو گفتار کی اعلیٰ ہو، جو اخلاق کی اعلیٰ۔ نبی ہمیشہ نیک عورت کے گھر میں پیدا ہوتا،
اور ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو 5 سال کے تھے، لگتے 10 سال کے تھے۔ اللہ نے معاملات کو خود سنبھالا۔ خیر ابھی 10 سال یا اس کے قریب عمر ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے پوچھتے، اب تربیت تو رب کر رہا ہے، استاد تو اللہ ہے، کام کہاں سے شروع کرنا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھے، تمام انبیاء کی ہسٹری اور سیرت کو سامنے رکھے کہ اللہ کے دین کا کام ہمیشہ گھر سے شروع ہوتا، شریعت کا کام گھر سے شروع ہوتا۔ آپ میں کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی مدرسے پڑھانے والا ہے، کوئی بھی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا، جب ہم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بات کریں گے تو اپنے گھر سے شروع کریں گے۔ اور یہی فرمایا ابراہیم علیہ السلام، اللہ ان کے الفاظ قرآن میں نقل کرتے، اذ قال لأبیہ یا اباتی، ایک دن ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے ابو، اے میرے باپ، اے میرے والد، لما تعبدو، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ان کی، آپ کیوں سجدہ ریز ہوتے ہیں ان کے سامنے، آپ جھولیاں کیوں پلاتے ہیں ان کے سامنے، ما لا یسمع ولا یبصر، میں بھی ایک عرصے سے دیکھ رہا ہوں، یہ دیکھ بھی نہیں سکتے، یہ سن بھی نہیں سکتے۔ جو سن نہیں سکتا اس کے پاس کھڑے ہو کر ندائیں کس کو دینی؟ جو دیکھ نہیں سکتا کہ سامنے مرد کھڑا ہے، عورت کھڑی ہے، بچہ کھڑا ہے، بوڑھا کھڑا ہے، جس کی بینائی نہیں، جس کے اندر اللہ نے قوت بصارت و بصیرت کچھ بھی نہیں رکھا، جو بے جان ہے، بت ہے، پتھر ہے، نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے؟ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، یہ آپ کو کسی کام کا نہیں، آپ کے لیے نہ آپ کو فائدہ دے سکتا ہے نہ آپ کو نقصان دے سکتا، آپ گر جائیں تو یہ اٹھا نہیں سکتا، آپ پر کوئی مصیبت ہو تو یہ دور نہیں کر سکتا، تو آپ اس کی عبادت کیوں کر رہے؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، میں اللہ کی طرف سے علم لے کر آیا، اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا، اللہ نے مجھے علم دیا، حکمت عطا فرمائی، ما لم یاتک، اور وہ آپ کے پاس نہیں ہے، وہ اس پورے شہر میں کسی کے پاس نہیں ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے، جب چاہے، جس گھڑی چاہے، جس وقت چاہے، جتنا چاہے نواز دے، کوئی اور اعتراض کیسے کر سکتا؟ تو اللہ نے مجھے علم دیا ہے، آپ فاتبعنی، آپ میری پیروی کریں، جو میں کہتا ہوں مان لیجئے، جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کیجئے، جو میں کہتا ہوں وہ راہ ہدایت ہے، جو میں کہتا ہوں وہ جنت کا راستہ۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی عبادت سے باز آ جائے، شیطان کی عبادت سے توبہ طائب ہو جائے، شیطان کی عبادت نہ کرے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ تو کھلا دشمن ہے، کھلا نافرمان ہے کہ اللہ کے علاوہ، یاد رکھے قرآن کی دلیل ہے، قرآن کی آیات سامنے ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرنا، کسی دوسرے کو سجدہ کرنا، یہ اس طرح ہے جیسے شیطان کی عبادت کی جا رہی۔ اسی نے یہ سارے راستے دیے کہ مشکل کشا اللہ بھی ہے، مشکل کشا اسے بھی بنا لو، اسے بھی بنا لو، اسے بھی بنا لو، ہاں داتا اللہ بھی ہے، کوئی بات نہیں، میں وہاں گیا تھا، رزق تو مجھے وہاں سے بھی ملتا، اولاد اللہ ہی دیتا ہے، لیکن جیسے انہوں نے 5000 خدا بنائے ہوئے تھے، وہ کس لیے بنائے؟ یہ یاد رکھے ان کے 5000 خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی جو آپ کی تبلیغ تھی اور بیت اللہ میں 360 بت رکھے تھے، یہ صرف بت نہیں تھے، نام دیے ہوئے تھے، فرق نکالے ہوئے تھے کہ اس کے پاس جا کر نظر و نیاز دیں گے، مناجات کریں گے تو یہ بارش برسائے گا، یہ ہمارا بارش کا خدا ہے، یہ رزق کا خدا ہے، یہ ہماری کھیتیوں کو ہرا بھرا کرنے والا خدا ہے، یہ ہری بھری کھیتیوں کو قحط سے بچانے والا خدا ہے، یہ بیٹے دینے والا خدا ہے، اور یہ ہماری دنیاوی معاملات کو سلجھانے والا خدا ہے، یہ ہماری بیماریوں سے ہمیں شفا دینے والا خدا ہے، یہ نام رکھے ہوئے تھے۔ ہم بھی تو دیکھیں کہ ہم بھی کہیں
اللہ وہ رب العالمین ہے، اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اللہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، لیکن فلاں 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 اور فلاں ان سے بھی مل جاتا۔ تو بات کہاں پہنچتی ہے؟ یہ قرآن کی آیات تک پہنچتی۔ یا ابتی انی اخاف، ابا جان آپ کی بتوں کی عبادت، بتوں کی پرستش، بتوں کے سامنے سجدہ، بتوں کے سامنے کھانے رکھنا، بتوں کے سامنے نظر و نیاز، بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہونا، میں ڈرتا ہوں ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ اللہ کا عذاب آپ کو چھو نہ لے، اللہ کا عذاب آپ سے چمٹ نہ جائے، اور جسے پیدا کیا اسے بھول ہی گئے اور مخلوق سے مانگتے ہیں، یا مخلوق سے ہٹ کے حجر و شجر کی آپ عبادت کرنے لگ گئے۔ آپ نے تصویریں بنا کر رکھ لی اور کہنے لگے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم۔ یہی سوال آج متعدد جگہوں پر ہوتا ہے، تو اتنا بے ادب ہو گیا، تو اتنا گستاخ ہو گیا، اور تو اتنا کم علمی میں ہے، اور مجھے ان سے بہلا رہا ہے، میرے دھیان کو بھٹکا رہا ہے، مجھے ان سے دور رہنے کی بات کر رہا ہے۔ اراغب انت، کیا مجھے بے رغبتی کا درس دے رہا ہے کہ ان سے ہٹ جاؤں، کہ ہمارے باپ دادا، ہمارے آباء و اجداد اور نسل در نسل آج ہم ان کی عبادت کرتے رہے، آج تو نیا آ گیا دین لے کر، نئی بات لے کر آ گیا۔ کیا ہمارے بزرگ بے وقوف تھے؟ کیا نسل در نسل جو کام چل رہا ہے کسی میں عقل نہیں تھی؟ یہی سوال آپ اپنے گھر میں کسی سے بات کر لے، ڈرامہ نہ دیکھے، کوئی اس طرح کی بات، کوئی اس طرح کا معاملہ، یار تو نیا ہی آ گیا، کیا ہمیں نہیں پتا؟ یہی باپ نے کہا کہ مجھے بے رغبت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میری توجہ بھٹکاتا ہے، اور ان کی طرف سے میرے دل کو کھٹا کر رہا ہے۔ ابراہیم باز آ جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا، 5000 خدا ہم نے بنا لیے اور تو ایک اللہ کی دعوت دے رہا ہے۔ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تمہیں پتھر مار مار کر مار ڈالوں گا اور تیری جان لے لوں گا اگر تم نے دوبارہ بات کی۔ 2.5 لاکھ کی آبادی میں ایک امید تھی، امید کی ایک کرن، ایک خیال تھا، ایک جذبہ تھا، دل کا ایک اطمینان کہہ لے کہ شاید باپ سے بات کرتا ہوں، باپ سے بڑھ کے کون محبت کرنے والا، بات شروع کرتا ہوں، اپنے باپ کو سمجھاتا ہوں، اللہ کرے کہ اگر طارق مان گیا تو شاید کل نمرود بھی مان جائے۔ اور سب سے کڑوی بات باپ کر رہا کہ اگر تم باز نہ آئے، پتھر مار مار کر تمہاری جان لے لی جائے گی، تمہاری جان لینا مجھے گوارا ہے، لیکن ان خداؤں کو چھوڑنا مجھے گوارا نہیں۔ معاملات کیسے ہو سکتے، حالات کیسے ہو سکتے؟ اور ابراہیم علیہ السلام قدم قدم پہ پہلے باپ سے کہا اور پھر پوری قوم سے خطاب کر رہے، پوری قوم سے کہا کہ میں تمہیں واضح گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، لوگوں بتوں کی پوجا نہ کرو، لوگوں بتوں سے نہ مانگو، نہ یہ تمہیں اولاد دے سکتے ہیں، نہ یہ تمہیں رزق دے سکتے، نہ یہ تمہارے کسی اور کام آ سکتے۔ اور ایک دن ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے کہتے، ربی آرینی کیف تحیی الموتى، اللہ مجھے بھی دکھا مردے کو زندہ تو کیسے کرتا۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تو مجھ پہ ایمان نہیں لایا؟ کیا تمہارا ایمان کمزور پڑ گیا؟ کس لیے؟ کہا بلا اللہ ایمان لایا، تیرے لیے لڑ رہا ہوں، تیرے لیے اذیتیں برداشت کر رہا ہوں، تیرے لیے لوگوں کے پتھر کھا رہا ہوں، تیرے لیے وطن چھوڑنے پر بھی اگر مجبور کیا گیا تو چھوڑ دوں گا، جیسے تیرا حکم مولا، میری آخری سانس تک میں تجھے راضی کرتا رہوں گا، لیکن دل کے اطمینان کے لیے۔ اور اللہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایک خواہش کو کیسے مانتا۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک، اچھا ایسا کرو 4 پرندے پکڑ لو، پرندے مختلف ہوں، نسلیں مختلف ہوں، رنگ مختلف ہوں، آوازیں مختلف ہوں، مختلف 4 پرندے جو ایک دوسرے سے ملتے نہ ہو، فصرہن الیک، انہیں کھلا پلا، دانہ دنکا ڈالو، پانی ڈالو، مائل کرو، ان کے نام رکھ لو، 4 پرندوں کا الگ الگ نام رکھو،
اور انہیں اس طرح مائل کرو کہ تو کسی پرندے کو آواز دے تو وہ تیرے پاس آ جائے۔ ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، اب ایسا کرو چاروں پرندوں کو ذبح کر دو اور ان چاروں کا گوشت آپس میں مکس کر دو کہ دنیا کی کوئی مشینری دیکھ نہ سکے کہ یہ گوشت، یہ قیمہ جو بنا پڑا ہے یہ کس پرندے کا۔ اس گوشت کو مکس کر کے پہاڑ کی چوٹیوں پر 4 جگہ پہ رکھاؤ، الگ الگ رکھ دو۔ ثم ادعوہن یاتینک سعیا، جس پرندے کا نام لے کر بلائے گا اس قیمے سے پرندہ بن کے تیرے پاس دوڑتا ہوا آئے گا، اس طرح مردوں سے زندہ کرتا۔ خیر، رب العالمین احکم الحاکمین اللہ ذوالجلال والاکرام کے یہ اول العزم پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، میلے کی تیاری ہو رہی ہے اور میلے پر بھی لوگ اپنے اپنے خداؤں کی نمائش کرتے تھے، اپنے اپنے خداؤں کی طاقت کا مظاہرہ کرتے تھے اور بتاتے تھے یہ میرا خدا ہے، یہ فلاں فلاں کام کرتا، یہ میرا خدا ہے، یہ فلاں فلاں کام کرتا۔ اور کہا ابراہیم تم بھی چلو، فرمایا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے تمہاری ان عادات نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو سجدے کرنے کی وجہ سے تم نے مجھے ذہنی طور پر بیمار کر دیا ہوا، میری طبیعت تو کبھی اطمینان پکڑتی نہیں، میں تو بیمار ہوں۔ تاللہ لاکیدن، اور مجھے اللہ کی قسم ہے جو کام تم کر رہے ہو کوئی نہ کوئی تدبیر تو میں بھی کروں گا، میں بھی تمہیں دکھاؤں گا کہ یہ جو بے جان بت پڑے ہیں تمہارے کس کام آ سکتے۔ بلکہ اپنے باپ کو، رات کا وقت ہے، تارا نمودار ہوا اور آپ نے فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما آفل، اور جب وہ چھپ گیا، قال لا احب العافلین، ابا سن لو چھپ جانے والے کبھی رب نہیں ہوتے، اور میں چھپنے والوں سے محبت نہیں کرتا کہ بادل کا ٹکڑا آ جائے، تارا چھپ گیا، یہ خدا ہے جو اپنے سامنے سے بادل کے ٹکڑے کو پیچھے نہیں کر سکا۔ چھپنے والوں کو خدا نہیں بنایا جاتا، وہ تارا ہو، وہ کوئی بزرگ ہو، وہ کوئی اللہ کا ولی ہو، وہ بہت بڑا قطب ابدال کوئی بھی ہو، جو مٹی میں چلا گیا، اب اس کے بارے میں تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر سے بھی فرما دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ بھی انہیں نہیں سنا سکتے جو قبر میں چلے گئے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، میرے نبی آپ بھی کھڑے ہو جائیں، سید الانبیاء نبیوں کے سردار قبر پہ کھڑے ہو جائیں اور آپ سنانا چاہیں، اللہ نے قرآن اتار کے قیامت تک کے لیے اس بات کو محفوظ کر دیا کہ نبی محمد بھی قبر پہ کھڑا ہو اور وہ بات کرے، لیکن اندر قبر کے جو ہے وہ بات نہیں سن سکتا۔ وما انت بمسمع، آپ نہیں سنا سکتے من فی القبور، جو قبر میں چلا گیا۔ یہ تو قرآن کی آیت کا سیدھا سادہ یہ ترجمہ، اس ترجمے میں کوئی ہیرا پھیری نہیں ہے، اس ترجمے کو کوئی بدل بھی نہیں سکتا، اس ترجمے کا کوئی اور مطلب بھی نہیں نکالا جا سکتا، سیدھا سا ترجمہ۔ جو قبر میں چلا گیا، وفات پا گیا، اے نبی آپ بھی کھڑے ہو جائیں تو آپ نہیں سنا سکتے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، ایک ایک پیغمبر کی جو سیرت، جو ہسٹری اللہ نے قرآن میں رکھی ہے، کیوں رکھی ہے؟ قرآن ایسا معجزہ ہے، قیامت تک آپ پڑھتے جائیں، آپ کی ہر پریشانی، آپ کے ہر دکھ کا فوری علاج قرآن سے نکلتا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے باپ سے لڑ رہے ہیں، خاندان سے لڑ رہے ہیں، اور 2.5 لاکھ کی آبادی سے لڑ رہے ہیں۔ وہ میلے پر چلے گئے اور جو پیچھے ان کے بڑے بڑے خدا تھے، کلہاڑا اٹھایا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھے، جب انسان اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے، اللہ اس کی عقل پہ پردے ڈال دیتا، وہ سمجھنا چاہے نہیں سمجھ پاتا، اس کی عقل ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ رب کی نظر میں یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف چلے جائے۔ اب یہی انہوں نے کیا، اب عقلوں پہ قفل لگ گئے، تالے لگ گئے کہ بات سیدھی ہے، لیکن وہ سیدھی بات اس کا پتہ نہیں چلتا۔ برتن سیدھا ہو تو وہ بارش کے قطروں سے بھی بھر جاتا،
لیکن اگر برتن ہی الٹا ہو تو پورا دن بارش ہوتی رہے، آپ ٹیوب ویل کے نیچے رکھ دے، وہ پانی کہاں سے بھرے گا کہ برتن الٹا پڑا؟ جس کا دل الٹا ہو جائے، جس کی سوچ الٹی ہو جائے، وہ کیسے قرآن کی بات کو مانے گا؟ واپس آئے، بہت مختصر کر رہا، واپس آئے تو دیکھا ہمارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے، کسی کا بازو نہیں، کسی کی آنکھ نہیں، کسی کی ناک نہیں، کسی کا کان نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کوئی ویسے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پہ گرا پڑا۔ تو کہنے لگے من فعل ھذا، اور یہ کس نے کیا؟ اتنا بڑا غضب کس نے کیا؟ اتنا بڑا گناہ کس نے کیا؟ اتنا بڑا حوصلہ کس کا ہے؟ ہمارے خداؤں کے ٹکڑے کر دیے۔ اب بات عقل کی تھی کہ اگر یہ خدا ہوتے تو یوں ٹکڑے ٹکڑے ہوتے، اگر یہ خدا ہوتے تو کم از کم اپنا بچاؤ تو کر لیتے۔ جس کی ناک کو کاٹ ڈالا گیا ہے وہ خدا کیسے؟ جس کے کان کاٹے گئے وہ خدا کیسے؟ لیکن کہنے لگے کس نے کیا؟ ہمارے خداؤں کی توہین کون کرتا؟ کہنے لگے ایک نوجوان ہے جو اکثر ان کے خلاف بولتا ہے اور اس کو ابراہیم کہتے۔ ابراہیم نے یہ کیا، کہا ابراہیم کو پکڑو، لایا گیا، جرگے میں بٹھایا گیا، انت فعلت، کہ یہ تم نے کیا ہے؟ قال بل فعل کبیرہم، کہنے لگے بھائی یہ ان کے بڑے نے کیا۔ کہنے لگے ابراہیم اتنی بات تو تم بھی جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے۔ اب بڑے خدا کے سامنے پورا دن ہم پوچھتے رہے کہ سرکار یہ آپ نے کیا ہے، وہ بول ہی نہیں سکتا، بنایا تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے، ہم نے منہ بنایا ہے، زبان تو اندر رکھی نہیں، اور اگر پتھر کی زبان بنا بھی دے تو اسے حرکت کون دے، قوت گویائی کون دے؟ کہا تم جانتے ہو کہ خدا بول نہیں سکتا ہے، بتاؤ یہ کیا ہے؟ اب پتہ چل گیا ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، قالوا حرقوا، کہنے لگے زندہ جلاؤ اس کو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، اپنے خداؤں کا بدلہ لو۔ کیا ہے؟ ان کو خدا مانا جا رہا ہے جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بکھرے پڑے ہیں، اور کہا جا رہا ہے اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ خدا اپنی مدد بھی نہیں کر سکتا، یہ اپنے آپ کو بچا نہیں پائے، اب زمین پہ پڑے ہیں، اب انہیں اٹھانے کے لیے بھی تمہارا ہاتھ یا کندھا چاہیے، اور اپنے خداؤں کی بے عزتی کا بدلہ ابراہیم سے لو۔ ایسے عقل پہ پردے تھے کہ اب بھی نہیں سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اتنا بڑا کام کیا، اتنا بڑا کام کہ ان بتوں کے ٹکڑے کر دیے، شاید یہ اب سمجھ جائے، شاید ان کو اب پتہ چل جائے کہ یہ کسی کام کے نہیں۔ اور البدایہ والنہایہ میں اور تاریخ طبری میں ہے، نمرود نے کہا آگ جلاؤ، 40 ہاتھ گہری وہ خندق کھودی گئی، 40 ہاتھ گہری، اور 80 ہاتھ وہ چوڑی تھی یا اس سے بھی زیادہ، اور اس قدر لکڑیاں ڈالی گئی کہ 40 دن تک صرف لکڑیاں ڈالی جاتی رہی، کہ ابراہیم کو تماشائے عبرت بنانا تھا، کہ لوگ دیکھے کہ جس کو اس کے باپ نے چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، خاندان اور برادری نے چھوڑ دیا، بائیکاٹ کر دیا، کوئی بات کر کے راضی نہیں، کوئی ساتھ چل کے راضی نہیں، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تکلیف کیا کم تھی کہ ایک اکیلے ابراہیم ہے اور 2.5 لاکھ کی آبادی میں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں ایسا کوئی ہو وہ محلہ چھوڑ دے، ایک ہفتے کے بعد وہ علاقہ چھوڑ دے کہ بھائی یہاں تو مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرتا، میرے کسی سکھ اور دکھ میں شریک نہیں ہوتا، میں بیمار ہو جاؤں کوئی پوچھنے نہیں آتا، میں کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں کوئی مدد کرنے نہیں آتا۔ کیا کرنا ہے اس علاقے میں رہ کر؟ لیکن 2.5 لاکھ لوگوں کے اس سرد پن کو اور سرد رویے کو ابراہیم علیہ السلام برداشت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے۔ 40 دن تک لکڑیاں جمع ہوتی رہی اور لوگ نظر و نیاز ماننے لگے کہ اگر میرا یہ فلاں کام ہو جائے تو میں اس خندق میں اتنی لکڑیاں جا کر ڈالوں گا جو ابراہیم کو جلانے کے لیے تیار کی جا رہی۔ 2.5 لاکھ کی آبادی، متفقہ فیصلہ ابراہیم کو جلا دیا جائے۔
اور ایک اکیلے کھڑے، لیکن سکون ہے، اطمینان ہے، اور پتہ ہے کہ میرا اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ جب آگ جلا دی گئی، وہ آگ کے جس کی شدت کو قریب کا کوئی آدمی برداشت نہیں کر سکتا تھا، قریب جائے تو جھلس جائے اور جل جائے اور اس کی ہڈیاں تک جل جائے، اتنی لمبی چوڑی خندق تھی اور اتنی گہری تھی اور اتنی اس کی لپٹیں آسمان کی طرف جاتی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام بارش کا فرشتہ رب کی طرف کان لگائے کھڑا تھا۔ اللہ کس وقت حکم دے گا میں اتنی بارش برساؤں گا کہ یہ اتنی لمبی چوڑی جو خندق ہے، جو آگ تیار کی گئی، میں اسے بجھا دوں گا۔ وہ کان لگائے کھڑا، کب اللہ نے حکم دینا؟ اور بارش کے فرشتے کو یہ یقین تھا کہ آگ کو بجھانے کے لیے یا ہوا ہوتی ہے یا بارش ہوتی، شاید اللہ مجھے حکم دے دے کہ بارش برسا اور بجھا دے، لیکن اللہ کے ارادے اور تھے۔ وہ کان لگائے کھڑا ہے کہ بارش برسانے کا حکم کب ملتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام آگ کو دیکھتے ہیں تو صرف یہ الفاظ پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ تفسیر مظہری کے یہ روایت، کبھی آپ بھی کسی امتحان میں پڑ جائیں، کسی تکلیف میں پڑ جائیں، کسی مصیبت میں پڑ جائیں، آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ مصیبت مجھ پہ حاوی ہو رہی ہے، یہ مصیبت مجھے کمزور کر رہی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہو یہ بیماری حد سے آگے بڑھ چکی ہے اور میرے اعصاب چٹکنے والے ہیں اور میں کمزور پڑنے والا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ اس حالت میں بھی کہ آگ آسمان کو چھو رہی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اللہ کوئی الہ نہیں مگر تو ہے، کوئی معبود نہیں مگر تو ہے، کوئی سجدے کے لائق نہیں مگر تو ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں، تیری ہی بادشاہی ہے، لا شریک لک، اللہ کوئی تیرا شریک نہیں۔ کوئی ایک لمحے کے لیے ریت کے ذرے کے برابر بھی مولا تیرا شریک کون بن سکتا؟ کس کو میں کہوں کہ وہ خدا جیسا؟ دعائیں تو سنتا ہے، اللہ میں کیسے کہہ دوں کہ وہ فلاں بھی دعائیں سنتا؟ اولاد تو دیتا ہے، لا شریک لک، اللہ میں کیسے کہہ دوں کہ اولاد کوئی اور بھی دیتا؟ اللہ رزق تو دیتا ہے، رزق تو دیتا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے اللہ کے در کے فقیر ہو، اللہ میں کیسے کہہ دوں کہ داتا کوئی اور بھی ہے؟ اللہ میں کیسے کہہ دوں کہ گنج بخش کوئی اور بھی ہے؟ اللہ میں کیسے کہہ دوں کہ رنج بخش کوئی اور بھی ہے؟ لا شریک لک، جو تیری صفات ہے، جو تیری صفات ہے جسے خدائی صفات کہا جاتا ہے، اللہ میں کیسے کسی اور میں یہ صفت دیکھ لو؟ یا اللہ یہ مخلوق ہے، لا شریک لک، کوئی تیرا شریک نہیں، نہ تیری طاقت کے معاملے میں، نہ تیری عطا کے معاملے میں، نہ تیری بخشش کے معاملے میں، نہ تیری قوت کے معاملے میں، نہ تیری بادشاہی کے معاملے میں، کوئی تیرا شریک نہیں ہو سکتا۔ جسے دیتا ہے تو دیتا ہے، جس سے لیتا ہے تو لیتا ہے، جس سے چھینتا ہے تو چھینتا ہے، جسے عطا کرتا ہے تو کرتا۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت۔ اللہ ساری کائنات مل جائے، پوری کائنات کے زوراور، پوری کائنات کے جرنیل، پوری کائنات کے سیاستدان، پوری کائنات اکٹھی ہو جائے، پوری کائنات کے اولیاء اللہ بھی مل جائیں، پوری کائنات کے امام اور خطیب بھی مل جائے، پوری کائنات کے محدث بھی مل جائے، پوری کائنات کے مفسر بھی مل جائے، یعنی آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک یا قیامت تک آخری آنے والا انسان، یہ سب مل جائے اور یہ فیصلہ کرے اس انسان کا ایک ذرے کے برابر ہم نے نقصان کرنا ہے، تو نہ چاہے پوری کائنات ناکام ہو جائے، اللہ وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اتنی سی بات، یہ ابراہیم علیہ السلام کا درس ہے۔ اور منجنیق تیار کی گئی، کئی دن لگے کہ آگ اتنی لمبی اور چوڑی ہے، لپٹے آسمان تک ہے، ابراہیم کو کون ڈالے گا؟ کون ابراہیم کو اٹھا کر لے جائے؟ کون اس آگ میں ڈالے؟ تو منجنیق تیار کی گئی،
اور جب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھایا گیا اور جب ہوا سے اچھالا گیا تو آپ کے الفاظ تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تو بہتر کارساز ہے، میرا ایمان، میرا عقیدہ، میرا یقین صرف یہ ہے کہ اللہ جس کے پاس تو ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور پھر اللہ نے کیا رزلٹ نکالا، اللہ نے کیا انعام دیا، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، کہ آگ کا مقصد جلانا ہے، آگ کا مقصد جھلسانا ہے، آگ ہوتی ہی تپش ہے، آگ کا مقصد ہی کوئی چیز اس کے اندر داخل ہو جائے اس کا نام و نشان مٹا دینا۔ اللہ نے آج قانون بدلا ہے، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما، ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا، اپنی تپش کو ختم کر، تمہاری جو صرف جلانا ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بھی تاریخ طبری کی روایت ہے، جتنے دن میں آگ کے اندر رہا اتنے دن میرے ساتھ جبرائیل علیہ السلام رہے۔ اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، سایہ کرنے والے فرشتے کو بھیج دیا کہ میرا ابراہیم اکیلا ہے، اس کا دل لگا رہے۔ دل لگانے کے لیے اللہ سید الملائک کو اتار رہا اس آگ کے اندر، جب تک ابراہیم علیہ السلام رہے ساتھ جبرائیل علیہ السلام رہے، ساتھ سایہ کرنے والا فرشتہ رہا۔ اور آپ نے فرمایا، لوگوں میری پوری زندگی میں جتنا سکون اور اطمینان مجھے اس آگ کے اندر ہوا پھر وہ نصیب نہیں ہوا۔ جب باہر آئے تو البدایہ والنہایہ میں ہے، آزر نے ابراہیم علیہ السلام کا ماتھا چوما اور کہنے لگا، ابراہیم میرا تو خیال تھا کہ ہڈیاں تک بھی نہیں ملیں گی، تو کب کا ختم ہو چکا ہوگا۔ ابراہیم تیرا رب کتنا اچھا ہے جس نے تیری حفاظت کی ہے۔ یہ معاملہ دیکھ کر جو مشرک کے دل پہ مہر لگی ہوتی ہے اور جو تالا لگا ہوتا ہے اور وہ زنگ آلود ہو چکا ہوتا ہے، وہ کیسے کھلے؟ یہ معاملہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لایا، یہ معاملہ دیکھ کر بھی اس کا عقیدہ نہ بدلا کہ جن پتھروں کی میں عبادت کرتا ہوں انہوں نے تو کچھ نہیں دیا، وہ تو خود ٹکڑے ہو گئے۔ اور ابراہیم کا رب اتنی بڑی آگ سے اسے زندہ سلامت نکال لایا۔ نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا، نمرود نے کہا کہ تو جو کہتا ہے ربی الذی یحیی و یمیت، میں بھی کہتا ہوں انا احیی و امیت، یہ صرف ایک خوبی لیے پھرتے ہو کہ تیرا رب زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا۔ کیسے؟ دلیل مانگی گئی، اس نے کہا دو قیدی لے آؤ، ایک وہ جسے سزائے موت ہو چکی تھی اور ایک وہ جسے کل اگلے دن رہائی ملنی تھی، جسے رہائی ملنی تھی اس کا سر قلم کروا دیتا ہے اور جسے سزائے موت ہو چکی تھی اسے آزاد کر دیتا ہے۔ کہا دیکھا نا، جو مرنے والا تھا میں نے اسے زندگی دے دی اور جو زندہ رہنے والا تھا اسے میں نے موت دے دی۔ اب جو اگلا سوال تھا وہ جد الانبیاء کا تھا۔ فرمایا اچھا یہ تو ٹھیک ہے، تم نے جیسے بھی پینترا بدلا، چال چلی، ٹھیک ہے، ربی الذی یاتی الشمس بالمشرق، اب میرا رب وہ ہے جو صدیوں سے، ہزاروں سال سے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مشرق سے طلوع کرتا ہے۔ اچھا تو رب ہے تو آج مغرب سے لے آ، آج مغرب سے طلوع کر، مقابلہ برابر کا کر۔ فبہت الذی کفر، اسے چپ لگ گئی، وہ خاموش ہو گیا۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی اپنے آپ سے بھی ہم سوال کریں کہ چاند مغرب سے طلوع ہوتا ہے، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، جسے میں نے نعوذ باللہ خدا نہ کرے کہ کسی کے ذہن میں ایسا ہو، اگر میں بھی کسی کو خدا جیسا سمجھتا ہوں تو کیا میں بھی یہ ریکویسٹ اس کے سامنے رکھوں؟ وہ خاموش ہوا اور پھر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا اچھا اپنی فوج جمع کر، تیرا اور ہمارا مقابلہ، یہ 2.5 لاکھ لوگ تیرے ہیں صرف ایک شہر کے، یہ پوری مملکت تیری ہے اور تو خدا بنا ہوا ہے، اور جہاں تک نظر پڑتی ہے تیری مخلوق ہے، تیرے لوگ ہیں، تیری فوج ہے، تیرے سپاہی ہیں، تیرے جرنیل ہیں، سب کو اکٹھا کر اور میں اپنے رب کو لے کے آ رہا۔ اب طاقت کا مظاہرہ بھی ہو جائے، اب پتہ چلے میں جس کے لیے آگ میں گرا، میں جس کے لیے وطن چھوڑنے والا،
میں وہ جس کے لیے باپ کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، نمرود اپنی پوری فوج کو جمع کرتا اور کہتا ہے میری فوج تو نہ اس کو گن سکتا ہے اور نہ اس کی تعداد تک پہنچ سکتا ہے، دیکھ نظر تو ڈال کہ سر ہی سر اور تلواریں ہی تلواریں نظر آ رہی، اب بلا اپنی فوج کو۔ کہا فوج کو میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ وہ اللہ کی فوج سے ایک معمولی سا لشکر آنے والا جسے تم لوگ کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ مسکرایا، ہنسا، یہ اتنے بڑے بڑے کڑیل جوان اور اسلحہ سے لیس ہو کر تلواریں، نیزے، بھالے اٹھائے ہوئے، زرہ پہنے ہوئے، ان کا مقابلہ؟ کہا اللہ کا معمولی سا لشکر آنے والا، اور اللہ نے مچھروں کو بھیجا، اور اتنے مچھر تھے ابن عساکر میں ہے کہ سورج چھپ جاتا اس کی روشنی چھپ جاتی ہے، اور ان مچھروں نے نمرود کی پوری فوج کو کھا کر ڈھانچوں کو زمین پہ پھینک دیا۔ وہ مچھر اسے کھا گئے اور ایک مچھر اس کی ناک میں گھستا ہے، اور دو روایتیں ہیں، نمرود کو جوتے بھی مارے جاتے تھے، نمرود کے سر میں ہتھوڑیاں بھی ماری جاتی تھی، اسے سکون دینے کے لیے، اسے آرام دینے کے لیے۔ کہا یہ تو اللہ کا معمولی سا لشکر تھا۔ اور پھر رب نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام، وہ نبی کہ جب بیٹا تھا تو اپنے باپ کو رب کے راستے میں قربان کیا، آزر کو باپ کو قربان کر دیا کہ اگر بتوں کو پوجنا ہے پھر باپ اور بیٹے کا تعلق کیا رہ جاتا، اور جب باپ بنے تو پھر بیٹے کو قربان کر کے دکھایا کہ اللہ ہر معاملے میں تیری رضا، ہر معاملے میں تو سب سے آگے۔ وطن چھوڑنا آسان ہوتا ہے، علاقہ چھوڑنا کوئی آسان ہے؟ رب کی طرف سے حکم آیا ارض شام کی طرف چلے جائے، اللہ اکیلا جاؤں؟ فرمایا نہیں، اپنی بیوی سارہ کو لے جا۔ اور ایمان کون لایا؟ 40 سال عمر ہو گئی، لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے، لوگوں سے جھگڑتے ہوئے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہوئے، لوگوں کو توحید کا درس دیتے ہوئے، ایمان کون لایا؟ ایک ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور آپ کا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ اس پورے علاقے میں یہ دو شخصیات تھی جو ابراہیم کی امت تھی، جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن دل چھوٹا نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا 40 سال گزر گئے، اللہ ایمان لانے والا ایک بھتیجا ہے اور دوسری بیوی ہے، کیا یہ میری محنت ہے؟ کہا ابراہیم اپنے علاقے کو چھوڑ دو۔ نہیں پوچھا اللہ خاندان، نہیں پوچھا اللہ میرا والد، نہیں پوچھا اللہ میری قوم والے، یہ علاقہ یا اللہ ارض شام کو تو میں جانتا بھی نہیں، یہاں مجھے کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، یہاں رشتہ داروں نے ساتھ نہیں دیا، وہاں جاؤں گا تو یا اللہ کون ہوگا، بادشاہ کیسا ہوگا، حالات کیسے ہوں گے؟ انی مہاجرن الی اللہ سیہدین، میں اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والا اور وہی راستہ دکھانے والا۔ جو ایک رب کو مانتا ہے وہ باپ، بیٹا، بیوی، بچے، خاندان، ذات پات، نسب، کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اور یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیمانہ دیا، لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من والدیہ وولدہ والناس اجمعین۔ جو ہم کسی معاملے میں یہ کہہ جاتے ہیں کہ یار میرا ابو ہے، بھائی یہ جو فنکشن ہوا ہے، یہ جو خوشی کے موقع پر خلاف شریعت یہ کام کر گئے، ابا جی اب ایسے ہیں جی کیا کریں، یار میرے بھائیوں نے کیا ہے جی، میں تو بس ویسے بیٹھا ہی ہوا تھا، وہ میرے خاندان والے ہیں جی، یار دوست اتنے ہیں، ان لوگوں نے کہا چلو آج اللہ اور اس کے رسول کی نعوذ باللہ آج ان کا مذاق ہی اڑا لے، تو میں بھی بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہے تم میں کوئی مومن نہیں اور نہ کوئی مومن بن سکتا ہے جب تک اپنے باپ کو نبی کے قدموں میں قربان نہیں کر دیتا، جب تک اپنی والدہ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، پھر اپنے رشتہ داروں کو، پھر اپنی ساری برادری کو، پھر ساری کائنات سے اوپر جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں رکھتا، اللہ تمہارا ایمان ہی نہیں مانتا۔ کیا تم مومن ہو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو انکار کر دیا کہ میری محبت پہ اگر باپ کو کبھی سامنے لے آئے، کبھی ماں کو سامنے لے آئے، کبھی خاندان کو سامنے لے آئے، کبھی معاشرے کو لے آئے، کبھی رسم و رواج کو لے آئے، تو پھر نبی کی محبت کہا۔
تمہاری محبت پوری تب ہوتی ہے جب نبی کا کوئی حکم ہو. جس طرح ابراہیم نے باپ کو قربان کیا، ابراہیم نے رشتہ داروں کو قربان کیا، ابراہیم نے معاشرے کو قربان کیا، جس طرح صرف سیدہ سارہ اور بھتیجے لوط کو لے کر اس عراق سے نکل گئے کہ اللہ نے کہا چلے جاؤ تو جا رہا ہوں، کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. میری جائیداد، میرے باپ کے پاس کتنی دولت ہے، کتنی جاگیریں ہیں، کون ان کو سنبھالے گا؟ کہا انی مہاجرون الی اللہ. اللہ کا حکم آیا، بس بھائی اب میرا راستہ الگ ہے اور تمہارا الگ. اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہے جن پر انسان چلے تو پھر اللہ بندے کو اپنا دوست بنا لیتا، اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش، اور پھر انہیں ذبح کرنے کا جو قرآن کا باقی خلاصہ ہے وہ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں، کیونکہ ہم نے عنوان بھی قربانی کے احکام و مسائل دیا ہے. آپ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کی آداب فرزندی اور اللہ کے حکموں پر مطیع ہونا، اس کا آئندہ خطبہ میں ذکر ہوگا. اور قربانی کے انشاءاللہ جتنے مسائل ہیں قربانی کے جو آپ کے انتہائی کام آئیں گے اور وہ سبھی آپ کو فائدہ پہنچانے والے، وہ تمام مسائل ہم انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں بیان کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مبارک کے خطبہ میں میں نے قاری عبداللہ حسین صاحب حفظہ اللہ تعالی مدیر مرکز الفتح تاننے والا کا ذکر کیا تھا کہ وہ بیمار ہیں، فالج کا اٹیک ہوا ہے. تو وہ 2 دن پہلے وہاں دعوت رکھی انہوں نے، اور قاری اظہار احمد بلوچ صاحب جو جامعہ عزیزیہ ساہیوال کے ناظم اعلیٰ ہے، ہمارے پاس بیٹھے ہوئے اور کہنے لگے کہ قاری عبداللہ حسین صاحب صرف ایک استاد نہیں ہے، ایک تحریک کا نام ہے، اور اتنے بڑے بڑے کام انہوں نے کیے. 40 سال گزر گئے زندگی کے قرآن مجید پڑھاتے ہوئے تجوید کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ، اور آج ان کے شاگرد باہر کے ملکوں میں اللہ کا قرآن پڑھا رہے. یہاں تعداد نہیں گنی جا سکتی جتنے بچوں کو اب تک اللہ کا قرآن یاد کروا چکے. میں دوسری بار ان کی صحت کی درخواست اس حوالے سے کر رہا کہ میں نے اس شخصیت کو بہت قریب سے دیکھا. میری نظر میں ایسا کوئی استاد آج تک میں نے نہیں دیکھا جو مرکز کا مدیر بھی ہو، ناظم بھی ہو، اور 18 گھنٹے اکیلا ڈیوٹی دیتا. فجر سے پہلے آنا اور رات 10 بجے سے پہلے وہ کبھی اپنے گھر نہیں جاتے. اور ہم حیران بھی ہوتے تھے، ان سے پوچھتے بھی تھے کہ قاری صاحب آپ سوتے کتنا، آپ کے سونے کا ٹائم کیا؟ 18 گھنٹے وہ مسلسل مرکز کی نگرانی بھی کرنی، ایک ایک بچے کے پاس بیٹھنا، اسے سمجھانا، اس کے اسباق سننا، سارے انتظامی امور کی ذمہ داری لینا، سرپرستی لینا، واٹر فلٹریشن سسٹم پر کام کرنا کہ پوری تحصیل کو، تاندلیا والا کے لوگوں کو صاف پانی مہیا ہو رہا، ایمبولینسیں چلانا اور اللہ کی رضا کے لیے چلانا. اگر کسی کے پاس پیسے بھی نہیں ہے یا ڈرائیور نہیں، ایسا آپ نے کبھی مدیر دیکھا کہ ایک زخمی پڑا ہے، ایمرجنسی کیس ہے، ڈرائیور چھٹی پہ چلا گیا اور وہ خود گاڑی چلا کر اسے ہاسپٹل لے کر جا رہے، اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں اپنی جیب سے اسے تعاون کر رہے. تانلیا والا میں ایسے کئی ہے، دیہاتوں میں ایسے کئی ہے، کوئی بیوہ عورت، یتیم بچوں کا گھر، اپنی جیب سے ان کی مدد کرنے والے، ہینڈ پمپ لگوا کر دینا، راشن دینا. یہ لاک ڈاؤن میں تقریباً آدھے ٹرک سے زیادہ سامان تھا جو قاری عبداللہ حسین صاحب اپنی سرپرستی میں لوگوں کو تقسیم کر رہے. یہ علم ہوتا ہے، اور یہ ہے اللہ والوں کی نشانیاں کہ اللہ کے لیے مال بھی دینا، اللہ کے لیے زندگی بھی دینا، اللہ کے لیے اپنی صحت کو بھی قربان کرنا، اللہ کے گھر کی چوکیداری کرنا. ہم جب کھیلنے کے لیے نکلتے تھے، مرکز کے اساتذہ اور طلباء بھی، کئی بار لوگوں نے راہ چلتے ہوئے پوچھا کہ آپ میں سے مدیر کون ہے. اتنے مٹے ہوئے انسان تھے. آج تک مرکز الفتح میں اپنے لیے نہ انہوں نے آفس بنایا، نہ ایک بھی اپنے لیے چیئر رکھی. صف پہ بیٹھنا ہے طلباء کے ساتھ، صف پہ بیٹھنا ہے اساتذہ کے ساتھ، اور ہمیشہ یہی کہ اللہ کے دین کا کام ہوتا رہے. میں کیوں ان کی دعا کی درخواست کر رہا ہوں؟
کہ فالس کے اٹیک کے بعد تیسرا یا چوتھا دن تھا، یوں تو میں بھی عزیز فاطمہ ہاسپٹل میں ہی رہا ان کے پاس، تو ایک دن ذرا طبیعت زیادہ سنبھلی تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ الاصلاح کا کام کرتے رہے، آپ مرکز کو بھی دیکھے، کام چلتا رہنا چاہیے۔ اس قدر بیماری میں، اس قدر تکلیف میں، اس قدر علالت میں، پھر بھی اگر پہلی سوچ ہے، پہلی فکر ہے، پہلا خیال ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کا کام بند نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے دین کا کام چلتے رہنا چاہیے۔ اور یہ سوچیں ان کو آتی ہے بھائیوں جن کی زندگیاں اس راستے پر گزرتی، جن کی زندگیاں اس راہ پہ قربان ہوتی۔ تو آپ تمام احباب دعا کیجئے اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ وہ بڑی قیمتی شخصیت ہے، بہت قیمتی شخصیت ہے، اور وہ کہ جنہوں نے ہمیں الحمدللہ چلنا سکھایا، اللہ کے دین کا کام کرنا سکھایا، قدم قدم پر ہمیں حوصلہ دیا۔ جہاں ہمیں ہوتا تھا کہ وہاں کیا جانا ہے، کیا معاملہ ہے، حوصلہ دیتے تھے، تھپکی دیتے تھے اور کہتے تھے آپ چلیں، میں دعا کر رہا ہوں قاری صاحب انشاءاللہ آپ واپس آ کر مجھے مبارکباد ہی دیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میرا جانا بیکار ہوا۔ اس قدر اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور یقین تھا۔ تو ایسی قائدانہ صلاحیتیں رکھنے والے اور اپنی جیب سے دینے والے اور قربان کرنے والے، اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا کہ میرے بعد میرے بچے بھی اسی لائن پر چلیں گے۔ یہ نہیں کہ کسی کو ڈاکٹر بنایا، یہ نہیں کہ کسی کو انجینئر بنانے کا خیال، دو بیٹے ہیں دونوں کو قرآن کا حافظ بنایا۔ اور سوچ کیا ہے، دنیا سے تو ہر انسان نے جانا ہے، ہمارے جانے کے بعد یہ قرآن پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، ہماری قبریں ٹھنڈی رہیں گی۔ اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اور ہمارے بھائی رضوان صاحب مجھے بتا رہے تھے